جو پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم کا اس سے جو ہے کراچی میں آلودگی ہوگی، جو ساہیوال کا ساہیوال میں آلودگی ہوگی، اور باقی جو پروجیکٹس ہیں ادھر آلودگی پھیلے گی. ہماری تو کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہے، پروگرام کرنا ایک عذاب ہو جاتا ہے، کھانسی اتنی ہو رہی ہے اور 1.5 مہینے سے ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ان کو بھی مل رہی ہے. گزشتہ برس 26 اگست کو کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت اس وقت ان کو حراست میں لیا گیا جب وہ ہائر ایجوکیشن سندھ کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. نیب اور حکومت جو ڈاکٹر عاصم کو لٹکا رہے ہیں اور ان کے کیس کو لٹکا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو پرسنل وینڈیٹا کے تحت، میں کہہ رہا ہوں لگتا یہ ہے کہ پرسنل وینڈیٹا کے تحت کچھ نیب کے وکلا جو ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مثلا کبھی آئیو نہیں آتا کورٹ کے اندر، کبھی وہ کہتا ہے پروسیکیوٹر جی میرے پاس ابھی پوری تفصیلات نہیں ہیں، میں آپ کو تھوڑے دن مجھے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیلے بہانوں سے ان کو آگے کیا جا رہا ہے. اب ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ان کو کارڈیک پرابلمز بڑے شدید ہو گئے ہیں اور ان کو سی سی یو وارڈ میں ہسپتال کے منتقل بھی کر دیا گیا ہے. سخت بیماری کے باوجود ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ جو باقی کلیدی نامزد ملزمان ہیں اسی کیس میں وہ بڑے آرام سے پروٹوکولز کے ساتھ پھر رہے ہیں. جیسے وسیم اختر جو ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ کراچی میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نیب کے تفتیشی افسر جو ہیں وہ چند نامعلوم وجوہات کی بنا پہ عدالت میں نہیں پیش ہوئے، اس لیے ضمانت ملتوی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک میں نوکریاں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پہ روزگار دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کرتے رہنا ہے تو ہم پروسپیکٹیو انویسٹرز کو اور پروسپیکٹیو انٹرپرینرز کو ہم کیا ان کو ایک اپنا امیج دے رہے ہیں، آپٹیکل امیج دے رہے ہیں پاکستان وہ جو ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے نہ صرف ڈاکٹر عاصم بلکہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں اس ملک میں ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکلے اور ان کو انصاف ملے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن مزید زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے بوئنگ 777 ان کا جو ہے وہ لے گئے ہیں. کل میں نے پروگرام میں ایک بات آپ کو دکھائی تھی، آج اس میں سے کچھ چیزیں میں دوبارہ دکھانا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں اور ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ پی آئی اے اکیلی نہیں بلکہ سول ایویشن بھی اس حادثے کے اندر اتنی ہی ذمہ دار ہے. اور یہ انکوائری جو ہے منسٹری آف ڈیفنس کو کرنی چاہیے یا کسی اور ادارے کو کرنی چاہیے، کیونکہ سول ایویشن تو خود پارٹی ہے اس میں. میری نظر میں شاہین ایئر لائن کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہی ہیں، دوسری نجی ایئر لائنز کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہی ہیں، ایئر انڈسٹری غالباً تقریباً پوری گراؤنڈڈ ہے. اب سرین کو لانے کی کوششیں ہیں کیونکہ پیچھے چائنیز ہیں، چائنیز ایک دفعہ پھر آ گئے. لیکن کس طرح ایک طے شدہ طریقے کے ساتھ اے ٹی آر کے جو بلیڈز ہیں ان کے ساتھ مکسنگ کی گئی، ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی، جس کے بعد یو ٹی سی کمپنی نے ان کو وارن بھی کیا کہ ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہ تمہارے پاس اس کی اتھارٹی ہے، نہ تم اس کے مجاز ہو. یہ دیکھیں شاید کچھ دنوں تک کوئی تو کرمنل ایف آئی آر کٹے اور اتنے زیادہ جان دینے والوں لوگوں کو، چلے ان کو جان تو نہیں واپس آ سکتی، وہ تو اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، انصاف تو مل سکے. واچ دس. خط اب دوبارہ لکھا یو ٹی سی کو پی آئی اے نے، اب اس کے ساتھ 69 بلیڈز کی پروپیلر بلیڈز کی ایک لسٹ بھیجی گئی جو کہ پی آئی اے کی ملکیت ہے اور ان کے استعمال میں بھی ہیں. اور بلیڈز خراب ہونے کے بعد پی آئی اے نے ان کو خود مرمت کیا. میرے پاس اس ایک بلیڈ کی لسٹنگ ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی، اس کی مینوفیکچرنگ کی، اس کے سیریل نمبرز، کیونکہ ہر پروپیلر بلیڈ کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ ایک ہوتا ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے جو مینٹین ہوتی ہے. اور پی آئی اے ان کے مینول کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی کمپنی مینٹیننس انسپیکشن جو ہے مینول کے مطابق پی آئی اے فلیٹ نے یہ انسپیکشن کی اور وہ نیشنل ایویشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے، یعنی پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے. اور ان بلیڈز کے ساتھ ساتھ اے ٹی آر ایئر کرافٹ کے کسی انجن کمپوننٹ کا کوئی بھی کام آؤٹ سائڈ پارٹی کا نہیں جو کہ مینٹیننس کا کام کیا گیا اور کمپنی مینٹیننس مینول کے مطابق کیا گیا. اور اس میں ہر طرح کی وردنس ڈائریکٹیو، ایئر وردنس ڈائریکٹیو اور سروس بلیٹنز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے.
اور یہ بہرحال SBs آ گئیں ان جہازوں میں. یہ ڈی آئسرز جو ہے نا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک لائن آف کمپوننٹس ہے. آپ کی اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں آپ کو میں کسی طرح دکھاؤں اس کو, کہ یہ پروپیلرز کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ ڈی آئسنگ بوٹس ہوتے ہیں جو پروپیلرز کے اندر لگے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں ڈیزائرڈ ہیٹر ٹیمپریچر, اس کا ریزسٹنس کورسپونڈنگ ہے ٹو ڈیزائرڈ ٹیمپریچر, پھر پاور ہیٹر ہے انٹل ڈیزائرڈ ریزسٹنس از اچیوڈ. یہ پورا اس کا ایک بیلنس ہے پروپیلرز کا جو یہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ برف نہیں جمنے دیتا, یعنی عام زبان میں پروں کے اوپر. لیکن آپ یہ PIA کا ایک پروپیلر دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ATR کا ایک پروپیلر, یہ آپ کی اسکرین پہ یہ والا جو ہے اس پہ برف لگی ہوئی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. وہاں پہ ڈی آئسنگ آبویسلی یہ پراپر نہیں ہوئی ہے. PIA کے کوئی ڈی آئسنگ میں پرابلم ہوا, اس کا ایک کمپوننٹ ہے, اس کے اندر کی وائرنگ ہے جو کہ انتہائی ٹیکنیکل قسم کی وائرنگ ہے, اور جو اس کے مینوفیکچررز جو ہیں ان کی خاص انٹیمیشن ہے کہ یہ کسی جگہ سے اور نہیں لی جائے گی. یہ اپروو جو ان کے مینوفیکچررز ہیں صرف انہی کی اس سے لی جا سکتی ہے, ورنہ ایئر کرافٹ کی سیفٹی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. PIA نے کیا کیا, لوکل مارکیٹ سے یہ تاریں خریدنی شروع کر دی اور وہ تاریں خرید کے ان ڈی آئسرز کے اندر لگانا شروع کر دیا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ایک واؤچر دکھاتا ہوں PIA کا, پرچیز واؤچر دکھاتا ہوں, اور انٹر ڈیمانڈ ایشو واؤچر ہے. یہ اس کا نمبر ہے 9-35-8B, اور اس کو لوکل وینڈر سے خریدے گئے 100 فٹ کی لو کوالٹی کنڈکٹر وائر کو جہاز کے پروپیلر بلیڈز میں لگانے کے لیے 24 مارچ 2011 کو ورکشاپ نمبر E8 لوکیشن 15 پر بھیج دیا گیا. میں آپ کو لوکیشن بھی بتا رہا ہوں, ورکشاپ بھی بتا رہا ہوں, صرف جنرل بات نہیں کر رہا ہوں.